بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، ماہ رمضان مبارک، اس کی بابرکت سعادتیں اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں جس موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہم بھی ہے اور توجہ طلب بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں بہت سارے مضامین کو بیان فرمایا، ہر مضمون اپنی اہمیت کے اعتبار سے اپنا مقام رکھتا ہے۔ ایک مضمون ایسا ہے جسے قرآن مجید نے آغاز میں ہی بیان فرمایا، بالکل ابتدائے کلام میں، اور اسی مضمون سے ہی اور اس مقام سے، اس آیت کریمہ سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ، کمی، نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، مگر یہ اتنی عظیم کتاب جو ہر عیب سے بری ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص اور کمی کجی سے پاک ہے، اس کتاب سے بھی ہدایت متقین کو ملتی ہے۔ متقین، تو متقی اور تقوی یہ قرآن مجید کا ایک اہم مضمون ہے جسے بار بار ڈسکس کیا گیا۔ اس کو اگر میں اس ماہ مقدس کے ساتھ لنک کروں تو اس میں بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید، مگر میں بات قرآن مجید سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے کہ جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی رشد و ہدایت کا منبع ہے، اور تاریخ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جو غیر مسلم تھے اور اس کتاب کے مطالعہ سے اللہ نے ان کو ہدایت کا نور عطا کر دیا۔ مگر ضابطہ یہ ہے قرآن مجید سے ہدایت دینے کا کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ گویا جس کے دل میں تقوی کا نور ہوگا، جو شخص متقی ہوگا، اس سے قرآن مجید سے زیادہ ہدایت، فیض اور برکت نصیب ہوگی۔ اب یہ تقوی جو ہے، اگر قرآن مجید کو آپ دیکھیں اور تعلیمات کا مطالعہ کریں تو پورے قرآن مجید کے اندر جتنے احکامات بھی اللہ رب العزت نے انسانیت کو دیے ہیں، مومنین کو جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو اعمال کرنے ہیں، کسی ایک عمل کے ساتھ بھی تقوی کو ضمانتاً بیان نہیں کیا گیا۔ میں ایک دو عبادات کا آپ کے سامنے ذکر بھی کرتا ہوں کہ جیسے نماز کا حکم ہے قرآن مجید میں، سب سے زیادہ اگر کسی کام کے کرنے کا حکم آیا ہے تو وہ قرآن مجید میں نماز کا ہے۔ بار بار نماز کا حکم آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اور نماز کو کافر اور کفر اور ایمان کے درمیان آقا علیہ السلام نے فرق فرمایا۔ اسے دین کا ستون کہا، اسے جنت کی چابی اور کنجی کہا۔ اتنی بڑی عبادت ہے نماز، اور یہاں سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں یہ وہ عبادت ہے جو ہر روز کرنے کا کہا گیا ہے۔ رمضان سال بعد آتا ہے، زکوٰۃ سال بعد دی جاتی ہے، حج زندگی میں ایک بار کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کا روزانہ 5 مرتبہ حکم ہے، کتنی اہمیت کا عمل ہے۔ مگر پورے قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی نماز کا حکم دیتے ہوئے یہ نہیں فرمایا گیا کہ اگر تم نماز قائم کر لو تو متقی بن جاؤ۔ میں ضمانت کی بات کر رہا ہوں، ضمانت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید تو یہ بھی کہتا ہے سورہ ماعون کے اندر فویل للمصلین، کئی نمازی ایسے ہیں، وہ نمازی ہیں مگر پھر بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ بے نمازی تو خیر وہ پہلے نقصان میں ہے، تو یعنی جس نے نماز کی اصل کو نہیں سمجھا، جس نے نماز سے پیغام نہیں سیکھا، جو اس نماز میں اللہ کے سامنے جھک کر بھی اپنے تکبر کو ختم نہیں کر سکا، تو اس کی نماز سے کیا فائدہ اسے ہوگا۔ اس لیے کہا کئی نمازی ایسے ہیں جو نماز کا فیض نہ پا سکیں، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں اتنی بڑی عبادت ہے مگر اس میں بھی تقوی کی ضمانت نہیں ہے۔ اب آپ روزے پر آ جائیں، قرآن مجید نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
یہ روزے تم پر فرض ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، شاید تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. ضمانت نہیں ہے، لعلک، شاید تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. کیوں کہ اب روزہ ہم تو سمجھتے ہیں نا، صبح سحری کر لی اور کھانا پینا بند کر دیا مغرب کی اذان تک تو بس روزہ ہو گیا. روزہ ایسا تو نہیں ہے. روزہ تو پورے وجود کا روزہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم، کئی روزہ دار ایسے ہیں لیس لہ من صومہ او صیامہ الا الجوع والعطش، کہ انہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. یعنی سارا دن اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غیبت کرنا نہیں چھوڑی، کسی کو غصہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، تو سارا دن بھوکا پیاسا رہنے سے کیا ہوگا؟ یعنی جس اللہ کے لیے صبح سے لے کر شام تک حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، اس اللہ کے لیے صبح سے شام تک حرام کو نہیں چھوڑا تو روزہ کیا کرے گا؟ اس لیے کہا کہ کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے یہ ضمانت دے دی اور قرآن مجید نے کہا شاید تم ایسا روزہ رکھ لو کہ تمہیں تقویٰ مل جائے. ضمانت نہیں دی. حج پہ چلے جائیں تو اللہ رب العزت، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا اس نے بہت حج کیے ہوں گے، حکم دیا جائے گا اسے دوزخ میں ڈال دو. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے حج کیے تھے. تو رب کائنات فرمائے گا میں عمل پر اجر نہیں دیتا، نیت پر دیتا ہوں. تمہارے حج کرنے کی نیت یہ ہوتی تھی کہ دنیا تمہیں حاجی کہے، تمہیں ساری دنیا نے حاجی کہا، آج مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ آپ سمجھ گئے؟ کئی زکوٰۃ دینے والے ایسے ہیں دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں میرا نام آ جائے، وہ کسی کام کا. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ صرف حلال مال ہی قبول کرتا ہے. مطلب کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں سے تقویٰ کی ضمانت ملے. اب میں آپ کو آخری پوائنٹ پر لا رہا ہوں. سوال یہ ہے اس قرآن مجید سے ہدایت لینے کے لیے تقویٰ لازم ہے. قرآن مجید نے کہا ہدی للمتقین، میں دوں گا ہدایت، متقی بن جاؤ. اور ادھر کسی عمل میں بھی تقویٰ کی ضمانت نہیں ہے. اب قرآن مجید سے اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ ہمارے لیے کچھ آسانی فرما دے، کیا کوئی عمل تو نے ایسا بھی رکھا ہے کہ جس عمل کے کرنے سے تقویٰ کی ضمانت ملے؟ شک و شبہ نہیں، ضمانت ہو کہ یہ عمل کرو تو تقویٰ دے دوں گا. تو پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا. اس آیت پر جانے سے پہلے وہ آج ہماری تلاوت کی جائے گی آیت تراویح میں، اس لیے میں نے اس مضمون کو لیا ہے. مگر جملہ کہنا چاہتا ہوں، جتنی عبادات بھی ہم کرتے ہیں نا، یہ جملہ غور سے سنیں، ان ساری عبادتوں میں ہم تقویٰ کو ڈھونڈتے ہیں. شاید تقویٰ مل جائے، شاید تقویٰ مل جائے. یہ ایک عمل ایسا ہے جو کر لیتا ہے تقویٰ خود اسے ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. کتنا فرق ہے. آئیے سورہ حجرات آیت مبارکہ نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. ہر وہ شخص، کوئی بھی، ان الذین، کوئی بھی جو ادب کی خاطر، احترام کی خاطر، محبت اور خلوص کی خاطر میرے محبوب کی بارگاہ میں آہستہ بولتا ہے، ادب کرتے ہوئے بولتا آہستہ ہے. عمل دیکھیں کیا ہے، یغضون اصواتهم، آواز آہستہ رکھتا ہے کہ بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو. عمل دیکھیں کتنا سا ہے. تو فرمایا اس بندے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب سے آہستہ بولتا ہے. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کو خود چون کر میں تقوی کے نور سے روشن کر دیتا ہوں. لہم مغفرۃ واجر عظیم، انہیں مغفرت بھی دیتا ہوں، اجر عظیم بھی دیتا ہوں. اب میں بڑی کوئکلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ گھر جا کے سورہ حجرات کو ضرور پڑھیے گا. 49 نمبر سورہ ہے، 26 میں بارے میں آج تلاوت ہوگی. اس کی پہلی 5 آیات پڑھنے والی ہیں. پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے کہا، میں اب آیات نہیں پڑھتا، جلدی سے ایک مضمون آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. دوسری آیت میں کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہاں بھی کہا آمنو، اے ایمان والو میرے محبوب سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، ان کی آواز سے اونچا مت بولو. جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، ویسے ان کو بھی مت بلاؤ. اگر ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال غرق ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اعمال رہے ہی نہیں. اب 2 آیتوں میں آمنو کہا کہ ایمان والو بے ادبی مت کرنا، اور آگے ادب پر اجر دینا تھا تو ایمان کی شرط ہی نہیں رکھی.
یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں. یہ نہیں کہا جو مومن ادب کرے گا تو اجر دوں گا، نہیں. فرمایا تمہیں کیا خبر میرے محبوب کی بارگاہ کی عظمت کا عالم کیا ہے. میں نے پورے قرآن مجید میں ہر نبی کو یا کہا، یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. کیا میں نے یا محمد کہا؟ تو جس بارگاہ کے میں اتنا ادب کرتا ہوں، تم کون ہوتے ہو بے ادبی کرنے والے؟ تو میں سنو، ایمان والو بے ادبی نہ کرنا، ایمان چلا جائے گا. مگر حکم دیتا ہوں جس نے بھی میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا میں اسے متقی بنا دوں گا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اس پر دلیل دیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز کی حدیث ہے. یہ ایک یہودی بچہ تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آقا علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا. یہودی تھا. یہودی خدمت کیا تھی؟ آقا علیہ السلام مجلس میں آ کے بیٹھتے تو وہ آقا علیہ السلام کے نالین پاک شوز مبارک پکڑ کے کھڑا رہتا تھا، جوڑے سنبھالتا تھا، جوتے سنبھالتا تھا. اگر آقا علیہ السلام اٹھتے وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی، لوٹا بھر کے پانی دے دیتا تھا. یہ خدمت تھی اس کی. فمریض، وہ بیمار ہو گیا، وہ چند دن نہیں آیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کدھر ہے وہ، کیوں نہیں آتا؟ بتایا حضور وہ بیمار ہے. فرمایا چلو اس سے ملنے چلتے ہیں. دیکھیں مقدر کیسے. آقا علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے. حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بستر پر جا کے اس کے قریب بیٹھے اور پاس جا کر آقا علیہ السلام نے اس سے یہ کہا، حدیث پاک کے لفظ ہیں فقعد عند رأسه، اس کے سر کے پاس بیٹھے، کہا اسلم، کلمہ پڑھ لو. اب صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ جب بھی مسجد میں آتا ہے ہوش حواس میں ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اس وقت تو کبھی دعوت نہیں دی کلمے کی. ابھی بیچارہ بیمار ہے، غنودگی میں ہے، ابھی آپ اس کو کلمے کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ معاملہ کیا ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ فنظر الی ابیہ وهو عنده، اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو پاس ہی کھڑا تھا، کیونکہ یہودی تھا نا. تو اس کے باپ نے یہ کہا کہ اطع ابا القاسم، ساری دنیا جن کے پاس کلمہ پڑھنے جاتی ہے وہ تیرے پاس آ گئے ہیں، مجھے کیا دیکھتا ہے، پڑھ لے کلمہ. یہودی نے کہا. اس بچے نے کلمہ پڑھا. آقا علیہ السلام نے کوئی اور بات نہیں فرمائی، صحابہ سے کہا چلو، تشریف لے گئے. جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے ایمان لانے پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بات یہ نہیں ہے. فرمایا آقا علیہ السلام نے میں اس لیے مسکرا رہا ہوں الحمدللہ الذی انقذ اللہ من النار بی، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری خدمت کے صدقے میں اسے دوزخ سے بچا کے جنت میں ڈال دیا. اتنا کہا آقا علیہ السلام نے، گھر سے رونے کی آواز آئی، خبر آ گئی کہ وہ بچہ فوت ہو گیا ہے. وہ بچہ فوت ہو گیا. کوئی عمل اس نے نہیں کیا سوائے کلمہ پڑھنے کے، مگر زندگی بھر ایک عمل کرتا رہا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کرتا رہا. آج ہم کلمہ پڑھ کے بھی اگر اس بارگاہ کا ادب نہ کریں تو ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ صحابہ کرام نے زندگی بھر آقا علیہ السلام کی طرف پشت نہیں کی، کمر نہیں کی. حتیٰ کہ جب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، مصلی پر کھڑے تھے، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، پہلی صف میں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، تو سیدنا صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا. مصلی چھوڑ دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کھڑے رہو اپنے مکان پر، اثبت مکانک، وہیں کھڑے رہو. بخاری شریف کی حدیث ہے، نماز پڑھو میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا. ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پیچھے آ گئے. باقی نماز آقا علیہ السلام نے پڑھائی. بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں. نماز کے بعد آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے جب حکم دے دیا تھا ما منعک، تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ میں نے کہہ دیا تھا کھڑے رہو، پیچھے کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف ایک وجہ تھی، ما کان علی ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. ابو قحافہ کا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہے کہ حضور کے آگے کھڑا ہو جائے. یعنی جب پیچھے مڑ کے آئے نا تو کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے نا، پشت کعبے کی طرف تھی. تو گویا انہوں نے کہا کہ میں کعبے کو تو پش کر سکتا ہوں مگر آپ کی طرف پش نہیں کر سکتا. یہ صحابہ کا ادب ہے. زندگی بھر صحابہ نے آقا علیہ السلام کا ادب کیا، اس ادب سے اپنے ایمان کو پروان چڑھایا. اور یہ جو حدیث پاک ہے بخاری کی، اس میں جو بات جس پر مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر اس بارگاہ سے کسی کو محبت نصیب ہو جائے اور آقا علیہ السلام کا ادب آ جائے اور آقا علیہ السلام سے ادب کا تعلق بن جائے تو وہ اتنے مہربان ہیں کہ ادب والے کافر کو بھی کلمے کے بغیر نہیں مرنے دیتے. تو محدثین نے کہا کہ اگر تم ایمان والے ادب والے بن جاؤ تو تمہیں کلمے کے بغیر کیسے مرنے دیں گے؟ اس لیے اللہ نے تقویٰ کی ضمانت ایک ہی عمل میں رکھی اور وہ آقا علیہ السلام کے ادب میں رکھی.
زندگی بھر یہی درس ہے امت کا 1400 سالوں میں اللہ والوں کا کہ اپنی اولاد کو نبی کی محبت اور ادب سکھاؤ. اس کو اگر نکال دیں آپ تو باقی دین میں کچھ بھی نہیں بچتا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، وہ اگر اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت بھی عطا کرے اور ان کا ادب بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.